السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت اور اس پروگرام کے بروقت سننے والے اور بعد میں سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے کہ کیا کچی پیاز، کچی لہسن یا اس کے علاوہ اور کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا درست ہے، صحیح ہے؟ ایک مسلمان اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ مسجد یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت، نماز، جمعہ، اعتکاف، قرآن کی تلاوت وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، جس کے اندر انسانی مخلوق بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری مخلوق جو اہل ایمان ہیں، نماز روزہ کے پابند ہیں، وہ بھی رہتے ہوں، جنات۔ مسجد کی صفائی پر شریعت مطہرہ نے خصوصی دھیان دیا ہے، اور مسجد میں آنے والوں کے لیے بھی اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ جب ایک بندہ مسجد کا رخ کرے تو اس کا من بھی صاف ہو، اس کا کپڑا بھی صاف ستھرا، خوشبودار اور پاک ہو، اس کا بدن بھی صاف ستھرا اور پاک ہو، تاکہ کسی کو کسی کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے ابتدائے اسلام میں جب غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ایک ایک جوڑے کپڑے رہتے تھے، تو باقاعدہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض اور واجب تھا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 13-31 کے اندر بیان فرمایا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو سنوار لو، مزین کر لو، خوبصورت بنا لو، پیرہن کے حساب سے بھی، بدن کے حساب سے بھی، مزاج اور دماغ کے حساب سے بھی، سوچ اور فکر کے حساب سے بھی۔
ظاہری پوشاک بھی خوب مزین ہو، ٹیپ ٹاپ والا ہو، اچھی خوشبو والا ہو، اور بدن بھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، تیار ہوں، جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو خوب شریعت کی رہنمائی کے مطابق بناؤ سنگار کر کے آئیں۔ جو مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرنا جائز ہے، چونکہ مسجد عام طور پر مسجد میں مرد ہی جاتے ہیں، اور مردوں کے لیے جو بناؤ سنگار، اچھا کپڑا، مہکدار کپڑا، اور باوضو چہرہ مہرہ صاف، منہ وغیرہ صاف، وہ بناوٹ کر کے آؤ، وہ زیب و زینت کر کے آؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب بھی ہم مسجد جانے کا ارادہ کریں تو بالکل ہمارا پیرہن، ہماری پوشاک، ہمارا کپڑا، ہمارا بدن مہکدار ہو، خوشبودار ہو، ٹیپ ٹاپ والا ہو، بناؤ اور سنگار جو مردوں کے لیے جائز ہے وہ کیا ہوا ہو۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ بات محسوس کی جاتی ہے اور لوگ اس میں کوتاہی، لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں۔ جب سسرال جانا ہو، کسی میٹنگ میں جانا ہو، کسی پارٹی میں جانا ہو، کسی کے گھر مہمان بن کر کے جانا ہو تو خوب نہا دھل کر، پریس کیا ہوا کپڑا پہن کر، برولین اور کریم وازلین لگا کر، دائیں بائیں بال وغیرہ جھاڑ جھوڑ کر، بالکل زرق برق مہکتے ہوئے، چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے شکل و صورت و لباس میں جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، جہاں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہاں جیسے میلا کچیلا پہنے تھے، بدبودار، اوسیائن آنے والا، نہ منجن ہے، نہ برش ہے، نہ کپڑا صاف ہے، نہ بال صحیح ہے، نہ خوشبو ہے، نہ مسواک، بس آئے چلے آئے۔ بلکہ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ باہر سے ٹیپ ٹاپ کر کے سسرال گئے تھے، خوب بن سنور کے گئے تھے، جب آئے مسجد جانا ہوا تو سارا بناؤ سنگار والا کپڑا نکال دیا، بنیان اور لنگی میں چلے گئے۔ بنیان اور لنگی میں بھی نماز جائز ہے، یہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے، بلکہ بہت سارے ایسے کام لوگ کر کے مسجدوں میں آتے ہیں جس حالت میں آنا حرام و ناجائز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں چاہے جمعہ کا دن ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، خوب بناؤ سنگار کر کے، مہکدار انداز میں، ٹیپ ٹاپ انداز میں، چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے، مہکتے ہوئے، بدن بھی، کپڑا بھی، ہم مسجد کے اندر آئے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، اور کوئی ایسی چیز استعمال کر کے نہ آئیں، کپڑوں میں لگا کر کے نہ آئیں، کھا کر کے نہ آئیں، جس سے ایک انسان کو گھن اور بدبو محسوس ہوتی ہو۔ مسجد اجتماعیت ہے، جس سے کسی انسان کو گھن محسوس ہوتی ہو، بدبو محسوس ہوتی ہو، کوڑا اور مسجد کے اندر بدبو پھیل جائے، ایسی چیزوں کا استعمال کر کے مسجدوں میں آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جن بدبوؤں سے ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ خاص طور پر آدمی جب مسجد کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سانس لیتا ہے، بولتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر منہ کی صفائی ہونی چاہیے ہر ایسی چیز سے جس سے بدبو آتی ہے۔ اسی لیے
تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، بعض روایتوں میں عند کل صلاۃ، اگر مجھے اس بات کا خدشہ اور اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کو تکلیف ہو جائے گی، مشکل میں پڑ جائے، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور صحابہ کرام اس کا مسجد میں آتے وقت خصوصی اہتمام کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام تو کان پر مسواک رکھے رہتے تھے، نماز کھڑی ہوتی تو مسواک گھما لیتے تھے۔ کوئی بھی ایسی چیز کھا کر یا پہن کر یا کپڑوں میں لگا کر نہیں آنا چاہیے جس سے منہ سے بدبو نکلے، کپڑوں سے بدبو نکلے، جسم سے بدبو نکلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں جو بھی آپ سمجھ لیجئے جس میں بدبو آ رہی ہو، سانس لینے پر، ڈکار آ جانے پر بدبو آ رہی، ایسی چیزوں کا کھا کے مسجد کے اندر آنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، تم میں سے جو آدمی پیاز کھائے، یہاں پیاز سے مراد کچی پیاز ہے، یا لہسن کھائے، وہ ہم سے الگ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیاز بڑی مقوی چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، لیکن کچا کھانے میں منہ سے بدبو آتی ہے، کچا لہسن کھانے سے منہ میں نہایت کریہ اور گھناؤنی بدبو آتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وہ ہمارے مسجد سے الگ تھلگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ جو آدمی کچی پیاز کھائے، لہسن کھا کر کے مسجد آنا ہے، آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے کچی پیاز کھائے، کچی لہسن کھائے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہے، وہ بدبو لے کر کے کچی پیاز اور کچی لہسن کا بدبو لے کر کے گھر کے اندر نہ آئے۔ کتنی زبردست اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں اور رکاوٹ اور ممانعت ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر ہے، وہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل البصل او الثوم والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائکہ تتأذى بما يتأذى منہ بنو آدم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو شخص پیاز کھائے، پیاز سے مراد کچی پیاز، آگے روایت آ رہی ہے، اس کو پکا کے کھایا، بھون کے کھایا تو کوئی مشکل نہیں، یا کیونکہ بھوننے کے بعد، پکانے کے بعد اس کی بدبو وہ نہیں رہتی ہے جو کچی کی حالت میں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے پیاز کھایا یا لہسن کھایا یا پیاز کا پتا، تازہ ہرا پتا کھایا، تو وہ قطعاً ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، بالکل قطعاً ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، قریب نہ آئے۔ داخل ہونے تو دوسری بات ہے، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں سے آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان دونوں روایتوں سے بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جس شخص نے پیاز، لہسن یا پیاز کی ہری پتی یا اور کوئی بدبودار قسم کی ترکاری یا سبزی یا کوئی اور بدبودار چیز کھا پی کر کے کھایا پیا ہو، وہ مسجد کے قریب نہ آئے، وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدم کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، گن محسوس کرتے ہیں، اسی چیز سے فرشتوں کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جمعہ کا خطبہ دیا، ذرا سنیے، یہ مسجدوں کا احترام ہے، یہ نماز کی قدر ہے کہ بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئیے، جو مردوں کے لیے ٹھاٹ باٹ جائز ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ آئیے، میک اپ اور زیب و زینت کر کے آئیے، جو مردوں کے لیے بناؤ سنگار اور زیب و زینت جائز ہے،
حضرت عمر نے خطبہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ثم انکم ایھا الناس تأکلون شجرتین لا اراہما الا خبیثین ھذا البصل والثوم لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ریحہما من الرجل فی المسجد امر به فاخرج الى البقیع فمن اکلها فلیمتها طبخا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت کا مطلب ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ جمعہ میں کہا اے لوگو، تم دو پودوں پیاز اور لہسن کو کھاتے ہو جو میری نظر میں بدبودار درخت ہیں، اور ہے حقیقت میں بدبودار۔ بلکہ کچی پیاز کو اگر جاؤ خریدنے بازار میں، اس کو بار بار چھوڑو کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا بدبو کرتا ہے۔ اے لوگو، تم دو پودا پیاز اور لہسن کھاتے ہو جو میری نگاہ میں، میرے خیال میں بدبودار درخت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے ان دونوں کی بو سونگھتے تو شخص کو حکم دیتے کہ وہ بقیع کی طرف نکل جائے، مدینہ کے جو قبرستان ہے۔ جو شخص نہیں کھائے، جو شخص انہیں کھائے تو وہ انہیں اچھی طرح پکا لے۔ یعنی اگر کسی شخص کو پیاز کھانا ہے، لہسن کھانا ہے، پیاز کی ہری پتیاں کھانی ہیں، یا ایسی کوئی بھی سبزی، کوئی بھی پودا جس کا کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس کے اندر ظاہری طور پر بدبو ہے، بساند ہے، اسے خوب اچھی طرح پکا لے، پھر کھائے، پھر آئے۔ کچا ایسی حالت میں کھا کر کے نہ آئے کہ منہ سے بدبو ہے۔ اور یہی حال مولی کا بھی ہے، یہی حال مولی وغیرہ کا بھی ہے، اور آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اور اسی باب میں یہ بھی جان لیجیے، یہ بھی شامل ہے، بعض لوگ اپنے کام و کاج کے بعد کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، مرغیاں کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، کھاد اٹھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کھیتی باڑی کا کام ہے، کرنا ضروری ہے۔ اب مرغیاں کاٹنا ضروری ہے، بکرے کاٹنا ضروری ہے، مچھلی بیچنا ضروری ہے، لیکن آپ لوگ خود محسوس کیجئے اس میں بدبو ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی گوشت کاٹنے والا اسی کپڑے میں اگر آ جائے، مرغی کاٹنے والا اسی کپڑے میں آ جائے، یا مرغی بیچنے والا یا کھاد اٹھانے والا جو کھیتوں وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں کرنے والا آ جائے تو گندگی رہے گی کہ نہیں، بدبو رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کیا کرے؟ صاف کر لے، نہا لے، وہ جو کام و کاج میں کپڑا استعمال کرتا ہے اسے نکال دے، دوسرا کپڑا بدل لے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کتنا کپڑا رکھوں؟ ارے بھائی، آپ کو نماز پڑھنا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ 10 کلو کا موبائل، 12 کلو کا موبائل، 4 کلو، 3 کلو، 1 کلو کا موبائل لیے رہتے ہو، جیب میں معلوم کتنا بھرے رہتے ہو۔ ایک ہلکا کپڑا جو خاص کام کے وقت نماز کے لیے ہے، جو پردہ پوشی کر سکے، نہیں رکھ سکتے ہو؟ ایسے بہت سارے آتے ہیں میرے بھائیوں، بغل میں زمانے سے بدبو ہے، بڑے بڑے بال ہیں کہ اگر اٹھا دیں رفع الیدین میں تو بغل میں رہو تو ناک پھٹ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے موزہ پہن کر کے آتے ہیں، موزے میں بدبو ہوتی ہے، اللہ کے قسم مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں پیر کہ بعد میں 2 دن کے بعد بھی اگر کوئی وہاں سجدہ کرے تو اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ یہ تکلیف کی بات ہے، یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ چنانچہ اگر پسینہ ہے تو نہا کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے، مسواک کر کے آئے، اور کوئی اسی چیز کھا کر کے نہ آئے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، مسجد کے اندر جا رہے ہیں، جس میں بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، بہت سارے جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کیا ہم اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ بیڑی پی کر کے آتے ہیں، سگریٹ پی کر کے آتے ہیں، اور بہت ہارڈ قسم کا تمباکو جو 320 کی 420 تک کھا کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا کھانا ہی غلط ہے، لیکن اس میں یقیناً بدبو ہے، خبیث اس کو کہا گیا ہے۔ ایسی چیزوں کو کھا کر کے مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ منجن کر لیجئے، آپ پہلی بات تو چھوڑ دیجئے،
یا زیادہ دیر سے آدمی بولا نہیں یا بہت دیر خاموش ہوئے تب بھی بدبو. بہت سارے لوگ تو اللہ ہدایت دے فجر کی نماز میں آتے ہیں اور اتفاق سے جمائی آتی ہے یا کچھ آتا منہ کھول دے تو ناک پھٹ جائے گی. میرے بھائیوں ساتھیوں منجن کر لیا کرو, برس اور منجن کر لیا کرو, زبان کو چھیل لیا کرو, اور نئی مسواک ہر وقت رکھو. یہ مسواک ہے, آپ مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرنے خوب اچھے طریقے سے خوب لگا لو, اچھے طریقے سے زبان لگا چھل لو اچھی طریقے سے. آپ خود مطمئن ہو جاؤ. منہ چھلنے کے بعد آپ دیکھو ایسے منہ کرو ہاتھ پر اور پھونکو. آپ کو بدبو محسوس ہوتی ہے تو یہ بدبو دوسروں کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی. آپ خود دیکھ لو کہ اگر میں سگریٹ پی لوں, بیڑی پی لوں, 420 کے 820 والا تمباکو کھا لوں, یا بغل میں بڑے بڑے بال مہینے سے نہایا نہ ہوں, یا کپڑے ہوں بدبودار آپ کے بغل میں کھڑا ہو جاؤں, تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا لگے گا؟ میں آپ کی طرف بولوں بار بار ایسے کریں گے, ایسے ہے کہ نہیں؟ خود آپ اندازہ کر لیجئے. مسواک اپنے جیب میں رکھو, کتنا ہے؟ نیم کا مسواک رکھو, پیلو کا مسواک رکھو, کیا بڑا وزنی ہے؟ میرے بھائیوں کوئی کتنا بھی غریب, لوگ کہتے ہیں کہاں سے عطر لگاؤ مولانا, اگر سمدھیانے جانا ہو تو, سسرال جانا ہو تو. ایسے لوگ جو جس کا مسجد میں آنے کا اہتمام نہیں کرتے, بیویوں کے پاس بیسس ہو جاتے ہوں گے. بغل میں بدبو, منہ میں بدبو, داڑھی میں بدبو, مہینہ بھر ہو گیا شیمپو نہیں لگائے ہیں, وہ بیویوں کے پاس ایسے لیٹ جاتے ہوں گے. وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہوں گے. صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے, اور خاص طور پہ نماز کے وقت, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. ایک عطر رکھو, کتنا مہنگا ہے, تھوڑا سا رکھو, اس کو فضول خرچی نہ کرو. اور سعودی اور دبئی وغیرہ میں رہنے والے تو باقاعدہ تھوڑا, یا پوری دنیا میں جو مسجد کا اہتمام کرے گا, نماز کا اہتمام کرے گا, صفائی کا اہتمام کرے گا, پوری دنیا کے اندر نکالے چل رہے ہو مسجد کے اندر, تھوڑا سا بغل میں لگا لیا, گرمی کے مہینے میں تھوڑا سا لیے اور تھوڑا سا ہاتھ میں لگا کر کے مل لیے, تھوڑا سا کہاں پڑا رہا ہے. مسواک ہے, خوب اچھی طریقے سے 5 وقت مسواک کرو. بیوی کے پاس بھی صاف ستھرا رہو, اور اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے پاس بھی صاف ستھرے رہو اور مہکدار رہو. اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان یہ بیڑی اور سگریٹ یا کس طریقے سے کوئی بھی چیز جس میں بدبو ہے, لوگوں کے لیے اذیت ہے, تکلیف ہے, اس کو کھا کر آنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کام کاج کے وقت کا کپڑا ہم نکال دیں, دوسرا کپڑا پہن لیں, یا اس کے بدبو کے ختم کرنے کا کوئی انتظام کریں. جتنا ممکن ہو سکے اس کا ہم اہتمام کریں. میرے بھائیوں ساتھیوں, اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اب رہا مسئلہ کہ ایک آدمی کو اس نے بدبودار کوئی چیز کھا لی انجانے میں یا جان بوجھ کر, لیکن وہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ گھر میں نماز پڑھے. لیکن مسجد نہ جانے کے بہانے کے لیے پیاز پہلے کھا لے کہ مجھے مسجد نہ جانا پڑے, یہ غلط ہوگا, یہ حرام ہوگا, یہ ناجائز ہوگا. پہلی بات تو خیال رکھے کہ بھی جانا ہے 1 گھنٹے کے بعد مسجد, 1 گھنٹے کے بعد مسجد جانا ہے. آج دیکھیے شادیوں میں یا مہمانوں میں سلاد رہتا ہے, ٹماٹر رہتا ہے, کھیرا رہتا ہے, اس میں پیاز بھی رہتی ہے. اگر گھنٹہ آدھ گھنٹے کے بعد مسجد جانا ہے تو پیاز نہ کھائے, یا کھانا ہے تو اس کو بھونا لے. اور بھونا پیاز کھانے میں شوگر کا بھی فائدہ ہے, جنس کا بھی فائدہ ہے, جسمانی طاقت کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر کسی آدمی کے لیے بہت ہی مجبوری, جیسے بھوکے مر رہا تھا بیچارہ, کچھ نہیں پایا سوائے پیاز کے, تو اس کے لیے گنجائش. بعض علماء نے, خاص طور پہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کچی پیاز, کچا لہسن یا اس طرح کی بدبودار چیزیں کھا کر کے مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے حرام اور ناجائز ہے, جب تک کہ اس کے بدبو کو زائل نہ کر لے, ختم نہ کر لے. لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں, ہمیں عام حالات میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر مسجدوں میں آتے وقت کچی پیاز, کچا لہسن, پیاز کی کچا پتا یا مولی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کھا کر جس سے بدبو نکلتی ہو, ایسا کوئی بھی کپڑا پہن کر جس میں بدبو ہو, گناؤنا پن ہو, ایسی کوئی بھی چیز لگا کر جس میں بدبو ہو نہیں آنا چاہیے. ہمیں خوشبو لگا کر کے مسجدوں کے اندر آنا چاہیے, ہمیں اپنے منہ کی صفائی کر کے مسجدوں کے اندر آنا چاہیے, ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے مسجدوں کے اندر آنا چاہیے,
خود جس چیز سے ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے، جو اس کو ہم بدبودار کہتے ہیں، اس سے بچ کر پرہیز کر کے ہمیں مسجدوں کے اندر آنا چاہیے، اور خاص طور پہ نمازوں کے اندر فجر کی نماز میں میرے بھائیوں ایسے موزے پہن کر کے نہ ہو جس میں بدبو ہو، ایسے چادر اور شال اوڑھ کے ٹھنڈی کے دنوں میں نہ ہو جس میں بدبو ہو، اور منجن اور برش کر کے آؤ، کیونکہ منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو اور نیچے ناف کی بدبو بڑی خطرناک ہوتی. تو ایسی چیزوں کا، اور یہ وبا عام ہوتی جا رہی، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کے مکمل آداب اور مسجدوں کے مکمل آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرہ.